بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج یکم شوال ہے اور ہم ترجمانی کے حوالے سے سورہ یونس 10ویں سورہ جو ہے اس سے آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقا محترم، اس سورہ یونس کا ربط سورہ براءہ یا توبہ کے ساتھ جو ہے اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت 128 اور آیت 129 یہ ہے جڑ، بنیاد، نیوکلس، آربٹ، مدار کہ جس پر سورہ یونس گھومتی ہے۔ اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو القاب یا صفات خاصہ ہیں وہ جو آئی تھی کہ رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، تو رؤوف اور رحیم دونوں کی جو را ہے، رؤوف کی را اور رحیم کی را، تو یہ ہو گئی ڈبل ہے، اس لیے را کے اوپر کھڑا الف ڈال دیا، را، یعنی یہ را جو ہے یہ دو رائیں ہیں، دو را، ایک رؤوف کی اور دوسرا رحیم کی۔ تو اس وقت تو اس بحث میں ہم نہیں پڑھ سکتے کہ رحیم کے ساتھ جب رؤوف قرآن میں لایا جائے تو اس سے رحیمیت میں کون سا شیڈ نیا پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم اگر چاہیں گے تو سورہ النحل جو ہے اس کی آیت نمبر 7 سے 16 تک جو آیات کا ایک کمپیریٹیو مجموعہ ہے وہ رؤوف کے ساتھ رحیمیت کا یا رحیمیت کے ساتھ جو رؤوف کا تعلق ہے اسے ظاہر کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات ہیں، رؤوف الرحیم، اور ایک پہلے عمل چلا آ رہا ہے اور وہ ہے الف لام میم۔ تو الف لام میم پہلے یعنی البقرہ اور آل عمران میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو الف سے مراد ہے امین، لام سے مراد ہے لین القلب، اور میم بھی دو ہیں تو اس لیے محمد مرسل یا مرسل محمد۔ اب وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لین القلب ہونا ہے اس کی یہاں وضاحت یوں فرمائی تھی کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیہ، کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، غزال پہنچے، تو اس کی جو ٹیس اور کسک ہے وہ قلب اطہر پر محسوس کی جاتی ہے۔ تو مزید برآں فرمایا کہ وہ رؤوف الرحیم ہے۔ تو الف لام را ماقبل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو سامنے رکھتے یہ القابات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جتنے بھی مقطعات میں یہ مقامات آئے ہیں وہ سب اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح آپ کسی کو خط لکھتے ہیں تو پہلے ایڈریسی اپنا مخاطب جو ہے، جو اس کا مخاطب ہوتا ہے جسے ایڈریسی کہتے ہیں، اس کو ہم اپنا ذکر کرتے ہیں، مائی ڈیئر فلان، اور آخر میں اس کا جس کی طرف سے وہ ہوتا ہے خط، آخر میں اس کا وہ ذکر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ان تمام صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ آغاز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مخاطب کیا گیا ہے، اور خاتمے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات یا ذات کے حوالے سے تعارف کروایا ہے۔ تو یہ ربط کے حوالے سے بات ہوئی، اور اب مسئلہ آیا کہ وہ رسول جو ہے وہ کیا ہے، کیا پیغام لے کر آیا ہے، کیونکہ رسول رسالت کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ تو وہ جو رسول کی رسالت ہے اس سے اس سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ جو اب قوانین اور اقدار آپ کے سامنے آ رہی ہیں
یہ آیات، احکام، ہدایات، اقدار ہیں الکتاب اس دستور حیات کی کہ جس دستور حیات کا خاصہ کیا ہے؟ الحکیم. وہ پوری کی پوری کتاب جو ہے رفقائے محترم سر سے پاؤں تک، آغاز سے ابتدا سے انتہا تک وہ حکمت سے مالا مال. حکمت یعنی قرآن کی ہر آیت. الکتاب الحکیم، الحکیم صفت ہے کتاب کی، آیات کی نہیں. اگر آیات کی صفت ہوتی تو یہاں الحکیمہ ہوتا. الحکیمہ، الحکیمہ نہیں کہا بلکہ الکتاب الحکیم. الکتاب موصوف ہے اور الحکیم اس کی صفت ہے. تو جب پوری کتاب کا یہ وصف ہے کہ وہ حکمت بھرا ہے، حکمت والی ہے، تو جو اس کی آیات ہوں گی، کنٹینٹس ہوں گے، وہ تو خود بخود اس میں شامل ہو گئے. تو یہ پوری کی پوری کتاب یعنی دستور حیات حکمت سے بھرا ہوا ہے. اور حکمت رفقائے محترم حکمہ سے، حکمہ عربوں کے ہاں یہ جو ہوتا ہے نکیل جو لگام، لجمہ، کہ جس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے گھوڑے کو، خچر کو، گدھے کو، تو وہ جو ہوتا ہے وہ حکمہ کہلاتا ہے. حکمہ. اور پنجابی میں ہم ایک چھکا کہتے ہیں، چھکا. تو یہ چھکا بھی دراصل اسی کا، وہ جو ماں کے پستان پر چڑھا دیتے ہیں تاکہ اس کو بے وقت جو ہے وہ بچہ نہ پی جائے، تو وہ چھکا، اس کو بھی عربی زبان میں حکمہ کہتے ہیں. اور حکمہ گویا کتاب حکیم کا وہ پہلو ہے کہ جو قرآن حکیم کی آیات یا اقدار یا جو احکام ہیں ان کی وائی آف اٹ بتاتا ہے. الکتاب ہے قانون کا پہلو، کتاب قانون کا پہلو لیے ہوئے ہے، اور الحکیم اس کے اندر وائی آف اٹ. تو یعنی کتاب اللہ کا یہ خاصہ ہے کہ یہ اپنے احکام کی حکمتوں کو، اپنے اعمال کے نتائج و ثمرات کو خود بیان کرتی ہے تاکہ امت ہر آن اپنے عمل کا جائزہ لیتی رہے اور ہر عمل جو ہے اس کو نتیجے سے پرکھتی رہے کہ کیا واقعی وہ نتیجہ برآمد ہوا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہو رہا تو اس کا جائزہ لے وہی کھڑی ہو جائے اور عمل کو بامقصد بنائے. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، فرمایا کہ کیا تعجب کا باعث بنا ہے لوگوں کے لیے یہ امر. اکان للناس عجبا، کیا تعجب کا باعث بنا ہے لوگوں کے لیے یہ امر. ان اوحینا، یہ کہ وحی کی ہم نے، الی رجل منہم، ایک انسان کی جانب جو انہی میں سے ہے. یعنی لوگوں کے لیے یہ امر باعث تعجب ہے کہ اللہ کی وحی، اللہ کی رسالت ایک انسان پر کیوں اتری. یعنی اس وقت کے کفار بھی رفقائے محترم اس امر پر تعجب کرتے تھے کہ رسول کو انسان نہیں ہونا چاہیے، بشر نہیں ہونا چاہیے، رجل نہیں ہونا چاہیے. اور آج بھی یہ ذہنیت موجود ہے کہ اگر آپ کہیں کہ رسول بشر تھے، انسان تھے، یعنی یہ گستاخ وہابی کیا کہہ رہے ہیں، رسول بشر ہو سکتا ہے، وہ تو بھائی خدا ہے، خدا کا محبوب ہے، خدا کا لاڈلا ہے، خدا کے نور میں سے نکلا ہوا نور ہے. تو یہ 1400 سال پہلے کے کفار کا بھی یہی کہنا تھا، اور آج کے نام نہاد مسلمان وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ رسول کو رجل کہنا، بشر کہنا توہین ہے، حالانکہ یہ اس کے لیے وصف خاص ہے. اگر رسول جو ہے وہ انسان نہیں ہے، رجل نہیں ہے، بشر نہیں ہے، تو وہ نمونہ نہیں ہے، اور جب نمونہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے اس امر پر تعجب کیا کہ وحی کی ہم نے ایک انسان کی جانب، اور وحی کا نقطہ ماسکہ کیا ہے، ان انذر الناس، کہ لوگوں کو باخبر کرو آنے والے خطرات سے اور اقدار وحی کو ترک کرنے سے، جو کھڈ اور کھائیوں میں گرنے کا عمل ہے اس سے آگاہ کرو. اور مزید برآں وبشر، یہ تو نیگیٹو پہلو ہے، اور مثبت طور پر یہ ہے کہ بشر الذین آمنوا، بشارت سنائیں، خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اور میں نے بارہا عرض کیا کہ آمن جب بھی قرآن میں آئے گا نا تو اس سے مراد ہے ایمان بالتوحید، توحید والا ایمان. کیونکہ جو دوسرا ایمان ہے 12:106 کی روح سے کہ ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، وہ اللہ کے ہاں تو ایمان نہیں ہے. اور مشرکین مکہ بھی اللہ کو اس حوالے سے مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق وہی ہے، بارشیں وہی برساتا ہے، سارے کام وہی کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سمجھتے تھے کہ اس نے اپنی کچھ خاص پاورز ڈیلیگیٹ کر دی ہیں اپنے کچھ خاص بندوں کی طرف.
تو یہ تفویض کا عقیدہ جو تھا نا، یہ تو آمنو مراد ہے توحید کے ساتھ ایمان، اور پھر دوسری چیز ہے کہ آمنو سے مراد ہے ایمان بالقرآن، توحید کے ساتھ ایمان ہو، اور یہ توحید والا ایمان نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا اگر قرآن پر ایمان نہ ہو، دستور حیات پر، کیونکہ آقا کو آقا ماننے کا لازمی معنی یہ ہے کہ اس کے احکام کی تعمیل کی جائے۔ تو اگر ایک کو آقا مانا لیکن اس کے احکام کی تعمیل نہیں کی تو تعمیل کیسے کی جائے گی اگر حکم نامہ جو ہے وہ واضح اور کلیئر کٹ اور دو ٹوک انداز میں ہمارے سامنے نہیں ہے؟ بس ایمان توحید کے ساتھ اور ایمان بالقرآن، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، تو بے شک ان کے لیے ہوگا قدم صدق۔ قدم سے یہاں مراد ہے جسے ہم کہتے ہیں استقبال، پیش قدمی، کہ ان کو پیش قدمی حاصل ہوگی صدق، پختہ، پکی، سچی اور حقیقی، جو مصنوعی اور جعلی نہیں ہوگی، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ اور جہاں بھی عند ربہم آئے گا اس سے مراد ہے نظام ربوبیت، کہ ان کے اس ایمان بالقرآن کے نتیجے میں لازمی طور پر نظام ربوبیت جو ہے وہ نہ صرف خود اسٹیبلش ہوگا بلکہ یہ ایمان والے اس میں سبقت کا، سچی سبقت ان کو حاصل ہوگی، جس طرح کہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 100 میں گزرا تھا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ تو یہ جو سبقت ہے یہ ہے قدم صدقین، کہ ان کا آگے بڑھنا مہاجر و انصار کا، یہ ایمان لا کر، تو یہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی اس کے طے کردہ نظام ربوبیت میں ان کا مقام سب سے آگے ہوگا۔ تو یہ جب چیز بیان کی جاتی ہے تو فرمایا قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، فرمایا کہ کافروں نے یہ کہا جو توحید کو تسلیم نہیں کرتے، قرآن کے دستور حیات کو تسلیم نہیں کرتے، اور ایمان والوں کا غلبہ، تمکن، استخلاف اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا ان ھذا، بے شک یہ دعویٰ، حاضہ کا مشامل ہے قدم صدق عند ربہم، کہ بے شک یہ جو دعویٰ ہے کہ ان ایمان والوں کو کہ جن کو آج سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، جن کو کہ مکہ میں رہنا امن کے ساتھ نصیب نہیں ہو رہا، تو ان کو واقعی کائنات کے اندر ایک اعلیٰ مقام حاصل ہوگا، ثبات ملے گا، استحکام ملے گا، یہ تو بھائی سارا بیان جو ہے لساحر مبین، یہ بیان کرنے والا صریح طور پر جھوٹا ہے۔ سحر الامر الذی لا وجود له ولا اساس، سحر عربوں کے ہاں ایسی چیز کو کہتے تھے جو بے اصل ہو، جس کی جڑ اور اساس نہ ہو، تو یہ دعویٰ تو بالکل بے اصل ہے، اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو حکم نامہ آیا ہے یا جس رب کی ربوبیت کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اب اس کا تعارف، کون سا رب ہے کہ جس کے نظام ربوبیت کو اسٹیبلش کرنا درکار ہے۔ تو رب کی ربوبیت جو زیر بحث ہے، اب اس رب کا تعارف، اس کی صفات خاصہ کا تعارف، تو آیت نمبر 3 میں فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، فرمایا کہ وہ رب کہ جس کی ربوبیت عالم خلق میں، دنیا میں اسٹیبلش کرنا مطلوب ہے، وہ رب ہے تمہارا، وہ اللہ ہے۔ یہاں پر یوں بھی کہا جا سکتا ان اللہ ربکم، ان اللہ ربکم، اللہ کو مقدم کرنے کے بجائے رب کو مقدم کیا، کیونکہ دراصل ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ رب ہونے کے ناطے ہی سے، اللہ من حیث اللہ، یہ ہے اس کی ذات، تو اللہ من حیث ذات ہماری کنہ اور ادراک کی صلاحیتوں سے مافوق ہے۔ ہمارے ادراک کی صلاحیتوں کا آخری جو نقطہ ہے وہ ربوبیت ہے۔ تو ان ربکم، بے شک وہ رب جو تمہاری ربوبیت کرنے والا ہے، نشو و نما کرنے والا ہے، تمہاری سامان نشو و نما پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے کہ جس نے سماوات کو، سماوی کروں کو اور زمین کو یعنی کائنات پست و بلند کو پیدا کیا فی 6 ایام، 6 مدارج میں، 6 مراحل۔ تو اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے رفقا محترم کہ اللہ جو امر کن کا مالک ہے، اس نے بھی تخلیقاتی سلسلوں کو 6 مدارج میں، مراحل میں، منازل میں پیدا کیا۔ تو اس میں ہمیں سبق دیا گیا کہ جب اللہ، اس کی یہ سنت ہے، حالانکہ وہ کن فیکون کا مالک ہے، یعنی وہ امر مطلق ہے،
اس کے اختیار اور ارادے پر، قدرت پر کسی کی طرف سے کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ تو جب وہ بھی تخلیقات کے سلسلے کو مدارج میں پیدا کرتا ہے تو تمہارا یہ مزاج یا تم یہ کیسے توقع لے کر بیٹھے ہو کہ تم کسی کام کو بغیر تدریجی ارتقا پہ گزارے، بغیر اس کے لیے جو اسباب ہیں، بغیر اس کے کہ اس کا جو نقطۂ آغاز ہے اس سے تم آگے بڑھو۔ تو جس طرح ہمارے ہاں مزاج بن گیا کہ ہتھیلی پر سرسو جمانا، یا دفعتاً واحدہ امنگ اور ترنگ میں آ کر بس یہ کام، یعنی دفعتاً واحدہ، تو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ وہ بھی اپنے منصوبوں میں تدریج کا قائل ہے تو اس تدریج سے تمہارا کنی کترانا تمہارے لیے ناکامی کا باعث بنے گا۔ ثم استوى علی العرش، فرمایا کہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ تدریجی مراحل سے کائنات پست و بلند کو گزارتا ہے، لیکن مرکزی کنٹرول وہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ تو اس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ کسی بھی منصوبے کو اگرچہ مدارج میں ہمیں تقسیم کرنا چاہیے بائی سٹیجز، لیکن سینٹرل کنٹرول، مرکزی کنٹرول جو ہے وہ ایک ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ اگر مرکزی کنٹرول ڈیوائیڈ ہو جائے، تقسیم ہو جائے، اور آخری جو فیصلہ کن اتھارٹی ہے وہ بہت سے افراد پہ آ جائے تو کوئی بھی منصوبہ یا مہم جو ہے وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے گی۔ یعنی آخر کار سینٹرل کنٹرول جو ہے، مرکزی کنٹرول جو ہے وہ ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق ایک خاص مقام پر ہونا چاہیے۔ اگر وہ بھی ویورنگ ہے، اس میں فلکچویشن ہے، تو پھر وہ کوئی بھی تنظیم، تحریک یا مہم، منصوبہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ اور اس اللہ کی شان یہ ہے کہ یدبر الامر، یہ ہماری تربیت مطلوب ہے، یدبر الامر، کہ وہ اللہ باوجود اس کے کن فیکون کا مالک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے، یدبر الامر، وہ ایک سکیم کو، مہم کو، منصوبے کو بالکل اس کی ابتدائی سٹیج سے اس کے انتہائی نقطے تک بائی سٹیپس بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یدبر کا اصل معنی دوبر ہے، دوبر کہتے ہیں پیچھے کو، یعنی بالکل جو نقطہ آغاز ہے، جہاں سے جس طرح مثلا جڑ ہے تو یہ اس چیز کی دبر ہے، تو فصل ہے تو ہر چیز کی اپنی اپنی دبر ہے۔ تو یدبر تدبیر یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا نقطہ آغاز جو ہے اس نقطہ آغاز کو تکمیلی مراحل سے گزارا جائے، تو پھر وہ اللہ ہر چیز کو اس کے نقطہ آغاز سے نقطہ تکمیل کی طرف بائی سٹیپس، بائی سٹیجز بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا ما من شفیع، کہ جب وہ اللہ اپنی یہ منصوبہ بندی کرتا ہے یا ان مراحل سے وہ اپنی اشیاء تخلیق کو گزارتا ہے تو کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہوتا، کاؤنٹر پارٹ نہیں ہوتا، کامریڈ نہیں ہوتا، رفیق نہیں ہوتا، کسی کے سہارے پر یا کسی کے اس حوالے سے وہ چیز نہیں لے جاتا۔ اور اگر ایسا ہوتا الا من بعد اذن، اگر اس نے ایسا کوئی قانون بنایا ہوتا تو امکان تھا، لیکن اس نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، بس یہ ہے تمہارا اللہ من حیث رب، یعنی اس اللہ کا تعارف کروایا کہ وہ اللہ تمہارا یہ ہے جو تمہارا رب ہے، یعنی اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ہونا چاہیے ربوبیت کے حوالے سے کہ وہ رب ہے تمہارا، اللہ تمہارا یہ ہے جو تمہارا رب ہے، یعنی اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ہونا چاہیے ربوبیت کے حوالے سے کہ وہ رب ہے تمہارا۔ اور اس رب کا مقتضا کیا ہے، فاعبدوہ، صرف اسی کے قوانین اور اقدار اور احکام پر چلو۔ تو اپنے جیسے انسانوں کے قوانین پر چلنا اور ان کو اپنے لیے منتہا قرار دینا یہ انسان کی توہین ہے، اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے کبھی بھی نوع انسانی میں عدالت اور نوع انسانی کی جو ڈگنیٹی ہے یا کرامت ذات انسانی ہے اس کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ تو انسان اپنی جیسے انسانوں کے سامنے جھک کر یا انہیں مطاع بنا کر اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتا ہے۔ افلا تذکرون، تو کیا تم اس بات سے کہ اپنے جیسے انسانوں کے قوانین کو اپنا مطاع بنا کر اور مالک الملک کے قوانین سے کنی کترا کر جو تخریبی ماحول میں گر جاتے ہو، کیا تم اس سے بچنا نہیں چاہتے؟ فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، فرمایا کہ اسی کی طرف، یعنی اسی کے قانون مکافات عمل کی طرف
ہر آن تم رجوع کرنے پر مجبور کیے جاتے ہو، یعنی ہماری فزیکل لائف ہو تبھی زندگی ہو، یا ہماری اخلاقی زندگی ہو، یا ذات انسانی کی زندگی ہو، ان پر جبرن اور قہرن یعنی توان اور کرہن، رضامندی سے ہو یا نارضامندی سے، دونوں حالتوں میں اس کے محکم قوانین کی گویا کہ بالادستی جو ہے وہ قائم ہے۔ وعدن علیہ حقا، اور اس کا یہ پکا وعدہ ہے کہ ہر چیز اس کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کے اندر رہے گی تو نشو نما پائے گی، اور اگر ان قوانین سے انحراف کرے گی تو تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حقاً سے مراد یہاں پر ہے نتائج و ثمرات کا یقینی طور پر مرتب ہونا، کہ اس نے جو IMS کے حوالے سے جو قوانین مقرر کیے وہ بھی ہٹا لیں، اور جسم انسانی کے نشو و نما کے لیے جو قواعد ہیں قوانین ہیں وہ بھی ہٹا لیں۔ وعد اللہ سے مراد ہے وعدے اور وعیدے، یعنی اللہ کی سنت جو غیر متبدل ہے، وہ ہمارے جسم کے حوالے سے ہو یا ہماری IMS کے حوالے سے ہو۔ الہ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، فرمایا کہ اس تمہارے رب کی نیچر یہ ہے، اس کی فطرت یہ ہے، اس کی شان یہ ہے، انہ یبدأ الخلق، وہی اپنی تخلیق کا آغاز کرتا ہے، بادہ یبدأ آغاز، نقطہ آغاز اوریجنیٹ کرتا ہے، اور پھر ایسا نہیں کرتا کہ ایک دفعہ بنا کر کہیں الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائے، ایک دفعہ بنائے اور بنا لینے کے بعد اب الگ طرح ہو کر وڈرا ہو کر اس سے الگ طرح ہو کر بیٹھ جائے، ایسا نہیں کرتا۔ ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو خلق جو کرتا ہے اس کو بائی اعادہ، یعنی اس کو ریپیٹڈلی، یا اعادہ بمانا بائی سٹیجز، اس کو ایک سٹیج سے دوسری سٹیج، تیسری سٹیج، یعنی اس کو نیچے سے اوپر کی طرف بڑھاتا چلا جاتا ہے، یعنی وہ اس تخلیق کے عمل کے اندر شامل رہتا ہے، اس سے الگ تھلگ ہو کر کہیں الگ ہو کر نہیں بیٹھ جاتا۔ اور یہ سارے کا سارا عمل کہ وہ تخلیق خود کرتا ہے، وہ کسی شفیع کا محتاج نہیں، اور وہ تخلیق کرنے کے بعد اس کو بائی سٹیجز آگے بڑھاتا ہے۔ یہ سب کام کیوں کرتا ہے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ اللہ بدلہ دے، ریوارڈ دے ان لوگوں کو کہ جو اس کی توحید پر ایمان لا کر، اس کے دستور حیات پر ایمان لا کر صلاحیت بخش اعمال انجام دے۔ اور وہ جو بدلہ ہے وہ کس طرح دیتا ہے؟ بالقسط۔ اس قسط کے دو تعلقات ہیں، یعنی اس با حرف جار ہے، القسط مجرور ہے، تو یہ جار مجرور دو حوالوں سے لیا گیا ہے۔ عام ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ تاکہ وہ اللہ عدل کے ساتھ بدلہ دے ایمان والوں کو، یہ ترجمہ عام ہے۔ اور میں اس کا ترجمہ جو کرتا ہوں وہ لیجزیہ کے ساتھ نہیں لگاتا، بلکہ بالقسط کو عمل الصالحات کے ساتھ لگاتا ہوں، اور معنی اس کا تاکہ وہ اللہ بدلہ دے ایمان والوں کو، اور ایمان والوں کی شان یہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ جتنے بھی صلاحیت بخش اعمال کرتے ہیں ان تمام اعمال کا نقطہ ماسکہ کیا ہے؟ بالقسط، کہ ان کے تمام اعمال کا نقطہ ماسکہ کیا ہے؟ کہ دنیا میں عدالت قائم ہو، ذات انسانی میں اعتدال قائم ہو، یعنی بالقسط کا تعلق ہے اعمال صالحہ کے ساتھ۔ یعنی گویا عمل صالح کی ایک پہچان یہ دی ہے کہ جس سے ذات انسانی میں گویا ایکویلیبرم پیدا ہو، توازن پیدا ہو، اعتدال پیدا ہو، معاشرے میں اعتدال اور توازن پیدا ہو، پوری کائنات کے اندر اعتدال اور توازن قائم ہو۔ تو ہر وہ عمل تو گویا کہ ایسے اعمال کہ جن اعمال کے نتیجے میں صلاحیت، اور صلاحیت کا نقطہ ماسکہ کیا ہے؟ مرکزی نقطہ کیا ہے؟ عدالت، اور عدالت ہوگی تو مساوات ہوگی، ایکویلٹی، مساوات ہے تو اخوت قائم ہوگی، برابری ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی، اور قانون کی حکمرانی ہوگی تو خوف اور حزن نہیں ہوگا، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی، ڈکٹیٹرشپ کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا، تو معاشرہ لازمی طور پر لا خوف اور لا حزن ہوگا۔ تو یہ تو ایک ایمان والوں کے حوالے سے۔ اب دوسرا فرمایا والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ یہاں نقطہ یہ ہے کہ والذین کفروا لہم شراب، واو لا کر الذین کفروا کو لیجزیہ کے ساتھ نہیں جوڑا،
بلکہ یہ ایک نیا جملہ لایا گیا، والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں اور قرآن جیسے دستور حیات کا انکار کرتے ہیں، لہم شراب من حمیم، فرمایا کہ ان کو جو مشروب ملتا ہے، ان کو جو مشروب ملتا ہے، ملے گا نہیں، قیامت کی بات نہیں ہو رہی، کفر کا لازمی خاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو جو مشروب بھی ملتا ہے اس مشروب کا خاصہ یہ ہے من حمیم، حما یحمو، جس طرح بخار چڑھا ہوا ہو، یعنی اس کے اندر جتنے بھی مشروبات ہوتے ہیں نظام کفر کے، ان کا لازمی خاصہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جذبات کو مشتعل کرنے والے، حسد کو، رقابت کو، کیونکہ وہ نظام بخل پر مبنی، اور بخل کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ کلاس یعنی طبقات ہوں گے، طبقات کے اندر تضاد اور عداوت ہو، عداوت اور اناد کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے گرمی سردی، حمیم حما یحم ہو، ایک دوسرے کو مار دھار کرنا، ایک دوسرے پر چڑھائی کرنا، ایک دوسرے پر گرمی اتارنا، گرمی کا اظہار کرنا۔ تو فرمایا کہ کفر کا خاصہ یہ ہے کہ ان کے جتنے مشروبات ہوں گے ان مشروبات میں ہمیشہ حسد ہے، رقابت ہے، افراتفری، میری تیری کا جو امتیاز ہے، ان کا ہر مشروب جو پینے سے تعلق رکھتا ہو اس کا خاصہ کیا ہوگا کہ اس میں عداوت، اناد اور جذبات حسد، آگ، اشتعال، یعنی آتشی مزاج، اور لازمی نتیجہ عذاب علیم، دردناک سزا۔ کیوں؟ بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے کہ انہوں نے توحید کا انکار کر دیا کہ نوع انسانی میں وحدت قائم ہوتی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس معنی میں نہیں مانا، میٹافزکس کے طور پر تو مانا، لیکن نظام حیات عطا کرنے والا نہ مانا، اور انہوں نے قرآن جیسے دستور حیات کا انکار کیا۔ اب اس اللہ کا جس کا ان ربکم، اب اس کا دوسرا تعارف، هو الذی، وہ اللہ وہی تو ہے، جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، فرمایا کہ وہ کون سا اللہ ہے، رب ہے کہ جس کی ربوبیت تم اسٹیبلش کرنے پر مامور کیے گئے ہو، وہ اللہ وہی ہے کہ جس نے قرار دیا تمہارے لیے چاند سورج کو ضیاء اور قمر چاند کو نور۔ تو عربوں کے ہاں رفقائے محترم، ضیاء ایسی روشنی کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں مستقل ہو، مستقل ہو اپنی ذات میں تو وہ ضیاء ہے، اور اگر مستعار ہو تو وہ نور ہے۔ تو قرآن حکیم نے شمس کو تو ضیاء کہا ہے، مستقل نور، مستقل روشنی، اور قمر کو کہا ہے کہ یہ نور مستعار ہے، یعنی یہ شمس کا ریفلیکشن ہے، اسی سے بارود کرتا ہے، اسی سے وہ لیتا ہے۔ اور اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ اے نوع انسانی، یہ جو ربوبیت کے وسائل ہیں کیا یہ تمہارے پیدا کردہ ہیں؟ اگر اس نظام کائنات کے اندر چاند، سورج، ستارے، زمین، اس کی سازگاری، موسموں کا تغیر، یہ تمام چیزیں جو نظام ربوبیت کے عناصر ہیں، بنیادی عناصر ہیں، کیا یہ تمہارے پیدا کردہ ہیں؟ یا تمہاری پیدائش سے بہت پہلے کائنات ان تمام چیزوں سے پہلے آراستہ و پیراستہ تھی؟ تو اگر تمہاری پیدائش سے بہت پہلے یہ تمام نظام وسائل ربوبیت سے مالا مال تھا، تو تم نے کیسے فرض کر لیا کہ ربوبیت جو ان وسائل سے ماحصل ہے، اس کا اچیومنٹ، جو اس کا فائنل نتیجہ نکلتا ہے، وہ تمہارے ہی لیے ہے، اور تمہارے بھائی بہن جن کو تم نے رائٹ آف کر دیا وہ محروم رہے؟ کیوں؟ یعنی یہ قرآن وسائل ربوبیت کے حوالے سے ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو وہ رب ہی تو ہے کہ جس نے تمہاری آمد سے بہت پہلے ان چیزوں کو، روشنی کے ذرائع جو ہیں، تمازت، حرارت، حدت، یہ پہلے سے پیدا فرمائے۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور چاند کو اور شمس و قمر دونوں، وہ ان کے لیے گویا کیا ہے کہ وہ بائی سٹیجز، وہ گویا کہ آگے بڑھتے ہیں، ان کے لیے ٹھہرائی اس نے منزلیں، تاکہ جان سکو، حساب کتاب رکھ سکو تم سالوں کا، سنین، تاکہ تمہارا کیلنڈر جو ہے، تقویم جو ہے وہ بھی قائم ہو، والحساب، اور دوسرا جو حساب کتاب ہے، لین دین ہے، اس کا بھی تم حساب کتاب جو ہے وہ رکھ سکو۔ تو ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، تو یہ تمام جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں یہ حق کے حوالے سے پیدا کی ہیں، اور حق سے مراد یہاں پر حق ربوبیت، کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وسائل ربوبیت ہیں،
اور تم سب کی ربوبیت کے لیے ہیں، تو جب ان وسائل ربوبیت میں سب کا مساوی حق ہے تو ایسا نہ کرنا کہ بعض کو ربوبیت ملے اور اکثریت محروم رہے۔ فرمایا یفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم ان وسائل ربوبیت کو اور حقوق ربوبیت کو، نظام ربوبیت، یہ جو سائنٹیفک نالج لقوم یعلمون، جو پختہ علم یا تو صحیفہ فطرت کا ہے کہ جو سائنس کا موضوع ہے، علم کائنات، یا پھر وہ وحی کا پختہ علم ہے، اور قرآن نے انہی دو کو علماء قرار دیا ہے۔ 26/192 میں علماء بنی اسرائیل، یعنی جن کے پاس الفاظ الہی کا علم تھا، اور آگے جا کر 32/27-28 میں علم کائنات، تو انہی دو کو قرآن العلم کہتا ہے اور علماء کہتا ہے۔ تو پکا علم یا تو صحیفہ فطرت کا ہے یا صحیفہ الکتاب القرآن۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ ہے جس نے تمہاری ربوبیت کے لیے چاند اور سورج اور یہ نجوم و کواکب پیدا فرمائے ہیں، وہ وہی اللہ ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ فرمایا کہ اس نظام ربوبیت کے لیے دلائل ہیں۔ کہاں؟ فی اختلاف اللیل والنہار، کہ یہ دن اور رات کا عدل بدل کر آنا، چونکہ اوپر شمس و قمر کے حوالے سے ان کی گردش دوری کا ذکر تھا، تو باقی اسی طرح جو دن رات تبدیل ہوتے ہیں، اور دن رات کی تبدیل ہونے سے جو تمہاری فصلیں پکتی ہیں، اور موسمی تغیرات سے جو اس کائنات پر مثبت اور تعمیری اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ جو اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے، تو یہ تمام کا تمام اس بات پر دلیل ہے کہ نظام ربوبیت اصل ہے۔ یعنی قرآن اس کے لیے کہتا ہے کہ دیکھو نظام ربوبیت کے لیے دور کیوں جاتے ہو، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، نظام ربوبیت کی واضح دلائل موجود ہیں زمین کے اندر۔ زمین کے اندر جو نباتات کا عمل ہے، تو اس میں نباتاتی عمل کیا ہے؟ یعنی جڑیں جو پانی لے کر نیچے سے اوپر جا رہی ہیں، تو کیا وہ ہوڑی کرتی ہیں؟ کیا وہاں میرے اور تیرا اس کا امتیاز ہے؟ یا ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے امانت کے ساتھ وہ پانی نیچے سے آخر تک پہنچتا چلا جاتا ہے؟ وفی انفسکم، اور خود تم اپنی ذات میں دیکھو، اپنی ذات میں، اپنے جسم میں، اس میں جو سرکولیشن آف بلڈ ہے اس کو دیکھو، فی انفسکم، کہ تمہارے اندر جو رگیں بریدیں اور یہ سارا جو سرکولیشن آف بلڈ کا جو نظام ہے، کیا وہ ایسا ہے کہ جو اعضائے رئیسہ بڑے بڑے ان کو تو ملے اور جو چھوٹے ٹیشوز ہیں ان تک وہ خون نہ پہنچے؟ تو جب نظام کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات پست و بلند کا گوشہ گوشہ، حتیٰ کہ خود تمہارا اپنا جسم جو ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جو وسائل رزق ہیں، وسائل نشوونما ہیں، وہ سب کو برابر برابر ضرورت کے مطابق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ان میں آیات ہیں لقوم یتقون، کہ جو اس کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا چاہے۔ نظام ربوبیت کی جو خلاف ورزی ہے، اس سے قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو جو قوم چاہتی ہے وہ کہ اسے اس کائنات میں بقا ملے، ثبات ملے، استحکام ملے، تمکن استخلاف ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ نظام ربوبیت کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لے۔ فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ کہ جو امید کھو بیٹھے ہیں، لا یرجون، جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا، مکافات عمل کی، کہ جنہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ اس کائنات میں کوئی قانون نہیں ہے، نظام نہیں ہے، یہاں مکافات عمل جیسا کوئی محکم قانون نہیں ہے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور انہوں نے اینیمل لائف کو مقصود بالذات بنا کر اسی پر وہ ریچھ گئے، اینیمل لائف ہی کو مقصود بنا لیا، راضی ہو گئے اس پر، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور آخری درجے میں سیٹسفائیڈ ہو گئے کہ بس ہے تو یہی اینیمل لائف ہے، اِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، تو جو اس پر مطمئن ہو جائیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہماری ان اقدار سے کہ جو ہائر ہیں، ہائر دین اینیملزم، تو جو حیوانی زندگی سے، برتر زندگی سے متعلق جو قوانین ہوتے ہیں، اقدار ہوتی ہیں، ان سے وہ غفلت میں رہتے ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں۔
یعنی اقدار وحی کی ضرورت ہی وہاں ہے جہاں اینیمل لائف سے بڑھ کر زندگی اور مقافات عمل کی زندگی، اور جہاں مقافات عمل نہیں ہے، اینیمل لائف سے بڑھ کر زندگی کا تصور نہیں ہے، وہاں ان کو قرآن کی اقدار اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ تو فرمایا کہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے لیے ان کے اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو اینیمل لائف کے ہوتے، تو جس طرح حیوانی دنیا کے اندر مار دھاڑ ہوتی ہے اور ہر طاقت والا جو ہے وہ کمزور کو دبا لیتا ہے، جنگل کا بادشاہ شیر کیوں ہے کہ طاقت اس کے پاس جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا تعلق مائٹ از رائٹ، تو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ ہر حق سے محروم ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا کہ ان کے برعکس وہ لوگ جو ان اقدار وحی پر ایمان لائیں، اللہ کی توحید پر ایمان لائیں اور صلاحیت بخش اعمال کو انجام دیں۔ تو اگلی جو ترکیب ہے اس پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، یہدیہم ربہم بایمانہم فی جنات النعیم تجری من تحتہم الانہار۔ تو ایسے افراد کو، ایسی جماعت کو اللہ راستہ دکھاتا ہے۔ یہدی یہاں اپنے کامل معنی میں ہے، تو ایسی جماعت کو اللہ، ان کا رب، منزل مراد تک پہنچاتا ہے۔ بے ایمانہم، بوجہ ان کے ایمان کے، یا ایمان سے مراد ہے اقدار وحی پر ایمان، اللہ کی توحید پر ایمان۔ تو جب ایسی قومیں اللہ کی توحید پر اور ان اقدار پر جو اس نے بالبنہ وحی نازل کی ہیں، ان پر جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کو سیدھا پہنچاتا ہے اللہ کہاں؟ فی جنات النعیم، نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات، نعمتوں سے مالا مال باغات، سرسبز و شاداب علاقے، اور وہ سرسبز و شاداب علاقے کہ تجری من تحتہم الانہار، کہ جن کے نیچے رواں دواں ہوتی ہیں۔ یہاں ایک نقطہ ہے رفقا محترم، من تحت ہا نہیں کہا، من تحت ہا، من تحت ہم، ہم کا جو مرجع ہے وہ بے ایمانہم، جماعات، اہل ایمان جماعتیں، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ ان کو جن علاقوں کی وراثت عطا ہوگی یا ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں کے آبی وسائل، دریا، ندیاں، نہریں، نالے وہ کسی اور کے قبضے میں ہوں، وہ ان کے منبع اوروں کے پاس ہو، جس طرح ہمارا کیا زمینیں ہمارے پاس اور ہیڈ ورکس، منابع، منبع وہ انڈیا کے پاس، کہ جب چاہے ہمیں فلڈڈ کر دے اور جب چاہے ہماری قید سالی کی کیفیت پیدا کر دے۔ تو ایمان والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ تو من تحت ہم، ایک تو تحت ہانی، من تحت ہم میں یہ نقطہ ہے۔ دوسرا فی جنات النعیم سے پہلے تجری کا جو لانا ہے، اس کو مقدم کرنے میں یہ راز ہے کہ تجری کے اندر ہے رواں دواں ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں مثلا سردیوں کے اندر ہمارے ہاں پانی کم ہو جاتا ہے اور گرمیوں کے اندر برف پگھلتی ہے، تو ان کو، ایمان والوں کو جو جنات ارضی ملتی ہیں، تو وہ کسی ایک علاقے میں خاص نہیں ہوتی، کیونکہ ایک ہی علاقے کے اندر سرما ہے، دوسرے میں گرما ہے۔ تو سرما اور گرما کا یہ نظام بھی تو اختلافی لیل و نہار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک علاقے میں، ایک علاقے کے اندر سردی ہے تو دوسرا علاقہ اہل ایمان کے پاس ہے جہاں گرمی ہے، تو یہ رواں دواں رہنے کا عمل، ان کا مجموعی نظام جو ہے وہ اس وصف سے متصف رہتا ہے۔ اور یہاں بتانا مقصود ہے کہ ان کی جو عالمگیر ربوبیت ہے، عالمگیر ریاست ہوگی، وہ کسی ایک محدود جغرافیائی علاقے کے اندر مقید نہیں ہوگی، گویا کہ عالمی سطح پر وہ دور آئے گا کہ جس کے نتیجے میں ان کو عالمی سطح پر یہ عالمگیر نظام ربوبیت جو ہے یہ اسٹیبلش ہو کر رہے گا۔ اور اس عالمگیر نظام ربوبیت کا نقطہ ماس کا کیا ہوگا؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، فرمایا کہ وہاں ان کی پکار، وہاں ان کی دعوت، وہاں ان کی پریچنگ، وہاں ان کا مشن کیا ہوگا؟ دعواہم فیہا، ان کی دعوتیں، ان کی دعائیں، ان کی مانگ، ان کی ڈیمانڈ، ان کا مشن، ان کا منصوبہ، دعوت اور دعا دونوں آ گئے۔ ان علاقوں میں کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم، کہ اللہ تو ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے، یعنی یہ توحید ہوگی۔ توحید اللہ تعالیٰ کی توحید پر، چونکہ توحید الہ پر
نوع انسانی کی وحدت قائم ہوتی ہے، اور اللہ کی توحید ہی سے ذات انسانی کی کرامت قائم ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن حکیم نے 22/30 میں شرک کو اسی لیے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے کہ مشرک اپنی ذات کو کھوتا ہے، اپنی ذات کی کرامت کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ کا تو شرک سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ اپنے مقام بلند سے زمین پر جا گرتا ہے۔ شرک کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو سبحانت اللہ کے اندر ہے ذات انسانی کی کرامت، ڈگنیٹی آف ہیومن پرسنالٹی، اس کی اسٹیبلشمنٹ، اس کی توسیع، اور نظام کائنات کے اندر کل کی کل کائنات جو اس کے اندر یونٹی آف لا یا یونیفارمٹی آف لا، پوری کائنات کے اندر ایک نظام وحدت، ذات انسانی کی کرامت کا محافظ۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، اور تحیہ جس کا عرف عام میں معنی کرتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کہنا، تو یہ بات نہیں ہے۔ تحیہ جو ہے رفقائے محترم، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ حیا یحیی تحیہ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو سامان زندگی عطا کرنا۔ یہ حیات سے حیات زندگی کو کہتے ہیں۔ تحیت ہو، ان کا نظام کیا ہوگا کہ ہر فرد دوسرے کو زندگی دینے کا باعث بنے گا۔ نظام سرمایہ داریت میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص دوسرے سے جینے کا حق چھیننا چاہتا ہے، چھین رہا ہے۔ دکاندار کو دیکھ لو، گاہک کو دیکھ لو، حاکم کو دیکھ لو، محکوم کو دیکھ لو، آجر کو دیکھ لو، اجیر کو دیکھ لو، مالک کو دیکھ لو، مملوک کو دیکھ لو، ہر ایک دوسرے سے حق زیز چھیننا چاہتا ہے۔ اور جنتی سماج کا، جنتی معاشرے کا نقطہ ماس کا کیا ہے؟ تحیت ہو، وہ ہر فرد دوسرے فرد کو زندگی دینے والا ہوگا، اپنی زندگی دوسرے کی زندگی پر قربان کرنے والا۔ اور پھر فرمایا صلاح، ہر فرد دوسرے فرد کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا محافظ و نگہبان۔ تو رفقائے محترم اندازہ کریں اس جنتی معاشرے کا کہ جہاں ہر فرد دوسرے فرد کے لیے زندگی دینے والا ہو اور ہر فرد دوسرے فرد کی سلامتی کا، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا محافظ و نگہبان بن جائے، تو اس معاشرے میں آپ تصور کریں کہاں دہشت گردی، کہاں مار دھاڑ، کہاں غارت گری، کہاں وہ حالت کہ اگر آپ سر بکف نہیں ہیں اور آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے تو آپ چل نہیں سکتے۔ تو تحیتہم فیہا سلام، فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور اس نظام کا یا اس نظام کو برپا کرنے والوں کا آخری موقف نہ صلاۃ ہے نہ زکوٰۃ ہے۔ نقطہ ماس کا آخری بات کیا ہے؟ آخری ان کی گویا پریچنگ، آخری ان کی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ ان الحمدللہ، موجب حمد و ستائش، پریز وردی ہے، پریز وردی ہے، پریز وردی ہونا ہے اللہ کے لیے، وہ اللہ جو کیا ہے؟ رب العالمین، وہ تمام اقوام عالم کا رب ہے، ربوبیت کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ نوع انسانی کی عالمگیر ربوبیت، نوع انسانی کی عالمگیر ربوبیت، ابھی تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ رہے کہ پوری نوع انسانی پر ایک حکومت ہو، ون گورنمنٹ۔ قرآن کہتا ہے ون گورنمنٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہوگا کیا کہ نوع انسانی بحیثیت مجموعی ما باسکم ولا خلقکم الا کنفس واحدہ، پوری نوع انسانی کا اٹھنا اور بیٹھنا ایک نفس واحدہ کی طرح ہوگا۔ ایک نفس واحدہ کا اٹھنا اور بیٹھنا جو ہے تو پوری نوع انسانی اس نظام میں۔ تو آخری بات ہے رفقائے محترم نظام ربوبیت۔ تو نظام ربوبیت کا قیام و استحکام، اسی وجہ سے ہماری پہلی ذمہ داری الحمد للہ رب العالمین۔ تو جو ہمیں فاتحہ میں منشور حیات عطا کیا گیا تھا وہ پہلا ربوبیت عالمینی کا قیام تھا۔ خارجی سطح پر تو یہ ربوبیت قائم ہے از خود، انسانی دنیا کے اندر یہ ربوبیت ہمارے اور آپ کے ہاتھوں سے قائم ہونا تھا، تو اس کو ہم نے اللہ کے کھاتے پہ ڈال دیا اور پھر حیات بعد المرگ کا مسئلہ بنا دیا، تو نتیجتاً ہم زندگی سے محروم ہو کر موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ لو یعجل اللہ للناس الشر استعجالہم بالخیر لقضی الیہم اجلہم، فرمایا کہ اگر اللہ بھی جلد بازی سے کام لے لوگوں کے لیے، اگر اللہ
جلد بازی سے کام لے لوگوں کے لیے شر کے حوالے سے، جس طرح کے لوگ جلد بازی سے کام لینا چاہتے ہیں اپنے لیے خیر کے حوالے سے، یعنی جس طرح نوع انسانی یا ماقبل دو نظام ہیں، ایک نظام ربوبیت ہے اور ایک نظام ربوبیت کے مقابلے میں نظام سرمایہ داریت ہے۔ فرمایا کہ نظام سرمایہ کا خاصہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہر سرمایہ دار یہ چاہتا ہے کہ جو خیر ہے، نفع ہے، منافع ہیں، وہ اس کی ذات کے لیے فوراً سمٹ کر اس کے پاس آ جائے۔ تو فرمایا کہ اگر انسان جس طرح نفع بخش چیزوں کو اپنی ذات کے لیے جلد از جلد سمیٹنا چاہتا ہے، اس میں کسی قانون امہال کا، تمہیل کا، مہلت کا، تدریج کا قائل نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتے کہ انسان جو ہی کوئی غلط قدم اٹھاتا فوراً اس کا قدم جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا، جو ہی غلط بات سوچتا اس کا دماغ مفلوج ہو جاتا، جو ہی کوئی غلط قدم کی طرف اٹھتا تو وہ فوراً فارغ زدہ ہو جاتا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی طرح جلد بازی سے کام لیتے اور قانون امہال نہ ہوتا، تدریج کا قانون نہ ہوتا، مہلت کا قانون اور وقفہ نہ ہوتا، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو اس کائنات کے اندر نوع انسانی کا جو رہنا ہے، جو پہلے سے ٹھہرا دیا گیا ہے، وہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ تو اس میں سبق یہ دکھانا ہے، وہ بات یہاں پر یہ ہے، آگے آ رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اچھا جس عالمگیر نظام ربوبیت کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں یا جس ایمان والی جماعت کے لیے آپ کا دعویٰ ہے کہ غلبہ ہوگا، تو وہ غلبہ فوراً کیوں نہیں ہو جاتا؟ فوراً اس کو ہم دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ ہماری مغلوبیت فوراً کیوں نہیں وقوع پذیر ہوتی؟ اور تمہارا غلبہ جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ منصہ شعور پر کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کے لیے دونوں کے لیے مہلت کا قانون ٹھہرایا ہے۔ ببول کا درخت ہو یا آم کا درخت، دونوں کے لیے قانون مہلت ہے تدریجی طور پر، اور یہی پہلا نقطۂ آغاز ہوا تھا کہ وہ یدبر الامر، وہ نقطۂ آغاز سے تدریجی طور پر ہر چیز کو جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس میں سبق یہ دیا کہ تدریج اس کو لو، تو اگر تمہارا آج غلبہ ہے تو یہ کل کو مغلوبیت میں تبدیل ہونے والا ہے، اور اگر ایمان والوں کی آج مغلوبیت ہے تو یہ کل کو یہ غالبیت میں تبدیل ہونے والی ہے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہی وجہ ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو قانون مکافات عمل کی امید نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں، کہ وہ اندھا دھند طریقے سے اپنی سرکشی میں چلتے چلے جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی قانون الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم اس کے راستے میں بند نہیں باندھتے، اس کے دل دماغ کو معاف نہیں کرتے، اس کی آنکھوں کو ناکارہ نہیں کرتے، اس کے پاؤں کی طاقت کو سلب نہیں کرتے۔ یہ دونوں چیزیں اس کو ملتی ہیں، پھر ہمارا قانون مکافات عمل اپنے نتائج و ثمرات مرتب کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایک طرف تو انسان یہ کہتا ہے کہ وہ ایمان والوں کا غلبہ فوراً کیوں نہیں ہو جاتا، اور ہماری جو آج غالب حیثیت ہے اگر ہم باطل پر ہیں تو یہ ختم کیوں نہیں ہو جاتی۔ فرمایا دوسری طرف انسان، ایسا انسان، یہاں ہر انسان جب آئے گا تو ما قبل کے حوالے سے، یعنی سرمایہ دارانہ نظام میں پلا ہوا انسان، نظام ربوبیت سے ہٹ کر جس انسان کی تربیت ہوتی ہے، تربیت کیا ہوتی ہے؟ بگاڑ ہوتا ہے۔ تو اس بگڑا ہوا انسان، ہر انسان جب اس طرح کے مقامات پر آئے گا تو مراد ہوتا ہے بگڑا ہوا انسان، کہ جو صرف حیوان محض ہے اور جس میں انسانیت، آدمیت یا اعلیٰ قدریں جو ہیں وہ سر سے پاؤں تک موجود ہی نہیں۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، فرمایا کہ یہ انسان کتنا بودا ہے۔ ہر انسان نہیں مراد، سرمایہ داریت میں پلا ہوا انسان کتنا بودا ہے کہ جب اس کو کوئی گزان، کوئی نقصان، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ او قائدن او قائما، تو اس گزان کو دور کرنے کے لیے پکارتا ہے ہمیں بیٹھنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، یعنی اس وقت ہمیں تو چھوڑو، اس وقت وہ مزاروں پر، ہاں جی، یعنی ہر آستانے پر وہ اپنی گردن جھکانے کے لیے، پیشانی کو ذلیل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا یہ جو چھتری والا بابا بنا ہوا تھا جو بیچارہ اپنے حواس میں نہیں تھا، تو یہ سرمایہ دار اس کی گالیوں سے اپنے لیے قسمتیں اور لاٹھیاں تک سے یعنی تلاش کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ انسان کتنا بودا ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بجائے اس کے کہ اس کا تجزیہ کرے،
انالیسس کرے اور متعلقہ قوانین کو جاننے کی کوشش کرے. کیا سمجھتا ہے کہ بس ایکسیڈنٹلی ہو گیا ہے اور کسی آستانے پر جا کر نذرانہ چڑھا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب اس کی وہ تکلیف ہم دور کر رہے تھے اپنے قانون طبیعہ کی روح سے، پھر اس کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ مرہ کالم یدعنا الی ضر مسا، تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے گویا کہ اس نے نہیں پکارا تھا ہمیں اس نقصان کو دور کرنے کے لیے جو اسے پہنچا تھا. مراد یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے. گزان کی حالت میں ہر آستانے پر سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جب وہ زور یا وہ سلبی کیفیت دور ہو جاتی ہے تو پھر اس کو زمانے کا یعنی ایک چکر کہہ کر پھر وہ گویا نیند سو جاتے ہیں، پھر تجزیہ نہیں کرتے کہ ایسا تو نہ ہوگا کہ دوبارہ وہی کیفیت پیدا ہو جائے. تو ارشاد فرمایا کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون، فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، اسی طرح خوبصورت بنا دیا گیا ہے یہ طرز عمل ان کے لیے جو حدود فراموش ہوتے ہیں. حدود فراموش ہوتے ہیں ما کانوا یعملون، ان تمام اعمال میں جن کا کہ وہ ان سے وہ جو انجام پاتے. مراد یہ ہے کہ ایسے افراد نہ نفع کی حالت میں اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، نہ نقصان کا وہ تجزیہ کرتے ہیں. ہر ایک کو ایکسیڈنٹ کا نتیجہ قرار دے کر، قسمت کا چکر قرار دے کر وہ اس کا اینالیٹیکل جو تجزیہ ہے اس سے غافل رہتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں نے جب یہی طرز عمل اختیار کر لیا، ہلاک کیا ہم نے بہت سی نسلوں کو، امتوں کو، صدیوں پر جو ان کا محیط تھا، کلچر، تہذیب، تمکن، استخلاف. لما ظلموا، جب انہوں نے یہ ظلم اختیار کیا، یعنی یہ ظلم جو ہے کہ کائنات کے اندر قانون کی بالادستی کا انکار کرنا اور قوموں پر جو کچھ ہو نفع یا نقصان، عروج و زوال، اس کو ایکسیڈنٹ کا نتیجہ قرار دینا کہ بس یہ بخت و اتفاق ہے، بخت و اتفاق ہے، یہ لکھا ہوا تھا، ہو گیا، اب ہمارا اس کے پیچھے عمل دخل کیا ہے، اس کو نظر انداز کرنا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، حالانکہ آئے تھے ان کے پاس رسول بالبینات، واضح اور دو ٹوک آیات لے کر، احکام لے کر، ہدایات لے کر. وَمَا قَالُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن یہ تھے کہ یہ نہ تھے یہ ایمان لانے والے، یعنی انہوں نے اس نظام حکمت پر، ان نظام اقدار پر ایمان کا اعتراف نہ کیا، یا یہ کہ وہ ان آیات پر ایمان لا کر امن میں نہ آئے، ہلاکت سے اپنے آپ کو انہوں نے نہ بچایا. کذالک نجزی القوم المجرمین، اور جب بھی کوئی قوم مجرم ہو یعنی محنت کوئی کرے اور پھل کوئی اٹھا لے جائے، الاجرم یا اجرامہ، کسی کی محنت کا پھل بغیر اس کی اجازت کے اٹھا لینا، یہ ہے اجرام. اجرامہ اے قطع ثمرہ، کہ اٹھا لیا اس نے پھل بغیر اس کے کہ وہ جس کی وہ محنت کا پھل ہے اس کا اس نے اس کو اجازت نامہ دیا. تو مجرمین ہیں دوسروں کی محنت پر پلنے والے، دوسروں کے پھلوں کو کاٹنے والے، دوسروں محنت کسی کی اور محنت کا ثمرہ کوئی اٹھا لے جائے. تو وہ قومیں، وہ افراد، وہ طبقات، وہ قائدین، وہ ائمہ جو دوسروں کی محنت پر پلتے ہیں، وہ کبھی بھی ان اقدار ربوبیت پر ایمان نہیں لایا کرتے جو انبیاء لے کر آتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، فرمایا کہ اے دور حاضر کے لوگوں، یہ اقوام سابقہ سالفہ جن کا ذکر ہم نے کیا، ان کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے تمہیں ان کی جگہ پر تمکن و استخلاف عطا کیا تمہیں زمین میں، تاکہ لننظرا، تاکہ دیکھیں ہم، ظاہر کریں ہم، کیف تعملون، کہ تم اس تمکن و استخلاف کی کنجیاں لے کر، ان گدیوں پر بیٹھ کر تم کون سا نظام لاتے ہو، نظام ربوبیت لاتے ہو، نظام سرمایہ داری، نظام اقدار وحی لاتے ہو، حکمت والا نظام، حکمت مبنی نظام، یا بخت و اتفاق، کون سا نظام ہے، کس کی تم یعنی وہ یہاں پاسداری کرو گے؟ تو جس کی پاسداری کرو گے اسی کے نتائج و ثمرات تمہیں گھیر لیں گے. تو فرمایا کہ جس طرح انبیاء ما سبق کی طرف، انبیاء یعنی اقوام سابقہ کی طرف ہم نے رسول بھیجے واضح احکام دے کر، اسی طرح اس قوم کی طرف
اے رسول تمہاری مخاطب قوم کی طرف ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا، اور تم جب ان کے سامنے ہماری واضح اور دو ٹوک آیات پیش کرتے ہو تو ان کا طرز عمل، ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کا بیان وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب پیش کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں، ہمارے احکام، ہماری حکمتیں، کیسی رفقۂ محترم؟ بینات۔ علماء کرام تو کہتے ہیں کہ جی کتاب اللہ کی آیات مجمل ہے، گونگی ہیں، گول گول ہے، تو کتاب اللہ کیا ہے اور کیا نہیں رفقۂ محترم؟ اس کا قانون یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جس کی کتاب ہے اس سے پوچھو کہ اس کی کتاب کیسی ہے۔ جو مولوی صاحب یہ کہیں کہ قرآن مجمل ہے، اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اسے کہا جائے کہ مولوی صاحب آپ نے تو قرآن پڑھا ہوگا، وہ قرآن کی آیت ہمیں دکھا دو جس میں قرآن میں صاحب قرآن نے یہ کہا کہ میرا یہ قرآن مجمل ہے۔ اگر آپ نے پڑھا ہے، یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا، آپ تو علامہ ہیں، تو وہ آیت ہمیں دکھا دو۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس طرز کو اپنا لیں کہ اس کو وہیں پکڑیں اور کہیں مولوی صاحب وہ آیت آپ ہمیں دکھا دیں، وہ مقام آپ ہمیں دکھا دیں، تو آپ سے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح بھاگیں گے کہ جس طرح آپ کے ماحول آپ کے اندر کے وہ نہیں رہے گا تو بالکل بھاگ جائے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ بینات، ہماری آیتیں کیسی آیتیں ہیں؟ دو ٹو، واضح، کلیئر کٹ، روز روشن کی طرح عیاں۔ قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو ماقبل ذکر تھا کہ وہ لوگ کہ رضوا بالحیات الدنیا واطمئنوا بہا، آیت نمبر 7 میں، کہ جو اینیمل لائف پہ ریچھ گئے ہیں اور اینیمل لائف سے بڑھ کر کسی زندگی کے وہ قائل نہیں رہے، تو ایسے لوگ کہ جن کو نہیں امید کھو بیٹھے ہم سے ملاقات کی، قانون مکافات عمل پر ان کا ایمان نہیں رہا، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نعت بقرآن غیر ھذا، اے رسول لیا تو ہمارے پاس اس قرآن سے ہٹ کر کوئی دوسرا قرآن۔ یہ قرآن بڑا مشکل ہے، خاص طور پر جو توحید اور ربوبیت، توحید نہ ہو شرک کی گنجائش نکالے، ربوبیت نہ ہو نظام سرمایہ داری اور میری تیری والا نظام ہو، وہ تو ہر ایک قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تھوک کے بھاؤ جماعتیں ملیں گی، افراد ملیں گے، پیسے والے، ہر آدمی آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن جب آپ توحید کو لے کر اٹھیں اور پھر ساتھ نظام ربوبیت و معیشت میں، تو پھر بڑی مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، اور اگر نہیں صاحب قرآن یہی رکھیں گے اور بدل ہوں تو اتنا ہی کر دو، توحید والی آیات نکال دو، نظام ربوبیت والی آیات نکال دو، توحید کی جگہ پر شرک کے ساتھ کوئی نہ کوئی سازگاری کر لو، اور تو ربوبیت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈنڈی مارو، کسی درجے میں تو اجازت دے دو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب قل ما یکون لی، قل جواب ہے رفقۂ محترم اللہ کی طرف سے، رسول کو حکم ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے، اور ما یکون لی یوں بھی ہو سکتا تھا ما کان لی، نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ ما یکون فعل مضارع جو استعمال ہوا رفقۂ محترم وہ اس لیے کہ رسول ہے خاتم النبیین، خاتم النبیین، اور اب آپ کا دور تا قیام قیامت چلے گا، تو لازم تھا کہ امت کو بتایا جاتا کہ رسول کا اور قرآن کا باہمی تعلق کیا ہے، کون تابع ہے، کون متبوع ہے، کون حاکم ہے، کون محکوم ہے۔ کتاب اللہ اور نبی اللہ کا جو ریلیشن شپ ہے، ہر امت یہیں سے ڈسی گئی ہے رفقۂ محترم، یہیں سے ہر امت کے اندر فساد پیدا ہوا ہے کہ ہر امت نے اپنے نبی کو کتاب اللہ پر حاکم بنایا، اور پھر اس کو حاکم بنا کر اس کی سنت کا چرچا کر کے، اس کے عشق کے دعوے کر کے، اس کی طرف روایات منسوب کر کے اللہ کے کلام کو پس پوش ڈالا۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم و خبیر تھے اس بیماری سے، اس لیے جواب یہ دیا ہے ما یکون لی، یکون جو ہے یہ فعل مضارع ہے، کانا ماضی، یکون فعل مضارع، جس کے اندر یہ بات ہے نہ آج یہ میرا مقام ہے، نہ کل یہ میرا مقام ہوگا، نہ پرسوں یہ میرا مقام ہوگا، یعنی نبی کی رسالت تو چلنے والی ہے، نبوت تو ایک دفعہ، رسالت تو تا قیام قیامت جاری رہے گی، تو ما یکون لی یہ میرا مقام نہ آج ہے، نہ کل ہوگا، نہ پرسوں ہوگا۔ مقصود یہاں پر یہ ہے کہ اگر میرے نام پر روایات، قصے، کہانیاں تمہارے سامنے آ جائیں تو یقین جانو وہ جھوٹی ہیں، وہ جعلی ہیں، کیونکہ میرا تو یہ مقام آج بھی نہیں ہے، کل بھی نہیں ہوگا، پرسوں بھی نہیں ہوگا۔ ما یکون لی
نہ میں نہیں میرا یہ منصب، نہ میرا یہ منصب ہوگا ان ابدلہ کہ میں ریپلیس کروں، تبدیل کروں، ناسخ و منسوخ کروں، محور اس بات کروں، کچھ کو مٹا دوں کچھ کو رکھ لوں، من تلقاء نفسی اپنے ذاتی اختیارات سے۔ میرا یہ اختیار نہیں، میرا یہ ڈومین نہیں، میرا یہ منصب نہیں۔ اچھا